الفاظ کے جھوٹے بندھن میں، اخراج کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں، ایک بار نظر میں آ کے وہ پھر ساری عمر رلاتے ہیں۔ اپنے رشتوں کے بارے میں کنفیوز مت ہوا کریں، خود سے ازمپشن مت کیا کریں۔ بہتر ہے کہ ان رشتوں کو اپنے پیاروں سے بات کر کے محفوظ بنائیں، اپنے پیاروں پہ بھروسہ کریں، کسی تیسرے کو درمیان میں مت لائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ تیسرا آپ کے لیے مخلص ہے یا نہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے آج کے ناول میں ہو رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ناول کی جانب۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارا دلہن کے ہاتھ کا ذائقہ تو بالکل اپنا ساس جیسا ہے، وہ بھی بالکل ایسے ہی آلو انڈے بناتا تھا۔ ابا جان مزے لے کر کھانا کھا رہے تھے۔ شام کو کھانے کے بعد وہ مزمل کے ساتھ اپنے گھر کے برآمدے میں آ بیٹھے تھے۔ باغ سے پرے گھر کی دیوار کے بعد دور اونچے پہاڑ تھے جس پر کسی وقت بجلیاں چمک رہی تھیں۔ پشین خوبصورت تھا، پر ابا جان کے گھر سے دکھائی دیتا شام کا یہ حسین منظر پراسرار بھی تھا۔ ابا جان، آپ ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ صبح میں ناشتہ خود بناؤں گی۔ تو بچے ملائی اور چائے کے ساتھ رات والا نان تل کر کھاتا ہے، پر آج نان نہیں ہے، مڑا تو ایک روٹی بنا دینا۔ آپ؟ اس نے پانی کا گلاس مزمل کی طرف بڑھایا تو اس نے دوسری مرتبہ نور مینا کو سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہی سالن تھوڑا سا بچا لو، چائے روٹی کے ساتھ، اس نے بتاتے ہوئے لہجہ سنجیدہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن رکھ نہیں پایا۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آ ہی گئی۔ نور مینا جلدی سے رخ پھیر گئی۔ اس کا بار بار دیکھنا بری طرح دل دھڑکا رہا تھا۔ یہ آنکھوں میں دیکھنے کی کشش بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل دماغ پابند ہو جاتی ہیں۔ ابا جان ان کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ بنا کچھ بولے ہی طے پا گیا تھا ان دونوں نے آج سے یہیں رہنا ہے، ایک ہی کمرے میں۔ شرمین تو خیر چارپائیاں بھی ساتھ جوڑ کر گئی تھی۔ نور مینا نے بعد میں تھوڑا فاصلہ کر دیا تھا۔ مزمل آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسے یہاں وہاں بے چین پھرتے دیکھا تو کروٹ بدل کر کپڑا آنکھوں پہ رکھ لیا۔ وہ لائٹ بجھا کر اپنے بستر پہ آ گئی۔ گھر والوں نے کب آنا ہے؟ اندھیرے میں مزمل کی آواز نے چونکا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کون سے گھر والے؟ دیبا بھابھی یا تمہارے گھر والے؟ شادی سے کب آئیں گے؟ اس نے خاموشی دیکھ کر وضاحت کی۔ اگر 3-4 دنوں میں واپسی ہے تو میں چھوڑ آؤں گا۔ اس نے خود ہی اگلی بات بھی مکمل کر دی، اور نور مینا چپ کی چپ لیٹی رہی۔ مرد بھی کیا کم پیچیدہ ہوتے ہیں، ابھی تو وہ دیکھنے مسکرانے کے حملوں سے نبرد آزما تھی، اب یہ جملے! جب اس نے کہیں جانے کا کہا ہی نہیں تو سوتے سوتے یہ پتھر ضرور پھوڑنا تھا۔ نور مینا نے غصے سے کروٹ بدلی۔ ہم عورتیں ہی پاگل ہیں، مطلب کچھ کا کچھ لیتے ہیں، پل میں خیالات کے دھارے پہ بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ کل صبح ہی زہرا کو کال کرتی ہوں۔ شادی تو ظاہر ہے 3-4 دن سے زیادہ نہیں چلے گی، اور یہاں کا کام 15-20 دن سے بھی کچھ اور اوپر کا ہے۔ مزمل نہیں رکھنا چاہتا تو میں بھی کیوں زور زبردستی کروں؟ پھر مجھے کیا پتہ دیبا بھابھی سچی ہیں یا شرمین؟ ایک بار کا آنکھیں چار ہونا دنیا کیسے پلٹ کر سکتا ہے؟ وہ کیوں بھولے کہ پہلی رات وہ روتی دلہن کو بجائے تسلی دینے کے بے حسوں کی طرح چھوڑ گیا تھا۔ کچھ نہیں جانتی میں، نہ اس کے بارے میں، نہ اس کے ماحول، نہ اس کے لوگوں کے متعلق۔ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، اجنبی ہے میرے لیے، اور اجنبی ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ بھی کروٹ بدل کر سونے کی جدوجہد کرنے لگی۔ مینا بچے اور سبزیاں بھی اگی ہیں، ٹائم ملے کنا تو چکر لگا کر دیکھ لو، اور ڈربا کھول دینا، مرغیاں ذرا بھاگ دوڑ لیں۔ مزمل کو دیسی مرغا پسند ہے، پوچھ لینا بچے، دوپہر میں ذبح کر دوں گا پکڑ کر۔ ابا جان ناشتے کے بعد باغ کے کنارے ہاتھ دھوتے اسے ہدایت دینے لگے۔ اس نے سننے کے دوران ہی سوچ لیا کہ مرغی پکا لیں، کیا پتہ مزدوروں کا کھانا بھی دینا ہو۔ سبزی تو کم پڑ جاتی ہے، اور کیا پتہ دوپہر تک دیبا بھابھی اور بچے بھی آ پہنچیں۔ اب آتی ہی بیچاری کوکنگ کریں گی کیا؟ وہ دل ہی دل میں حساب کرتے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ ناشتے کے برتن اور کچن کی جگہ اس نے صاف کر لی تھی۔ مزمل کے 2 کپڑوں کے جوڑے وہ الماری سے ساتھ اٹھا لائی تھی۔ صبح اسے بھی سوٹ استری کر کے تھمایا۔
بابا جان کے گھر کی ہوا ایک الگ ہی تھی۔ مہینے بعد سب کچھ بدلا بدلا تھا۔ نہ تو اس نے پچھلے 1 مہینے میں کبھی ایک بھی بار مزمل کو ناشتہ دیا، نہ کپڑے سی کیے تھے۔ دیبا بھابھی کچھ کرنے ہی نہ دیتی۔ وہ تو جیسے ہاسٹل کے کمروں میں رہنے والے 2 الگ الگ افراد تھے۔ بابا جان مرغا ہی پکڑ دیں۔ اس نے جھاڑو روک کر فیصلہ سنایا۔ ٹھیک دا بچے، مرغا پکڑ کر وہیں لے جاتا ہوں، ذبح کر کے بھجوا دوں گا۔ مزدور آ گئے ہوں گے، مزمل اکیلا سنبھال رہا ہوگا۔ وہ بھی اپنی کہہ کر ڈربے کی طرف بڑھ گئے۔ کام کاج مکمل کر کے وہ بھی نہانے چلی گئی۔ اس پرانے گھر کا غسل خانہ لان کے اینڈ پر تھا۔ وہ نہا کر آ گئی اور بال سلجھانے لگی۔ تبھی مزمل ذبح کیے مرغ کو پروں سے پکڑ کر واپس آیا۔ نظر نور مینا پر پڑی تو ٹھٹک کر وہیں رکا۔ سرخ لباس، گیلے بال، صاف ستھری سی نور مینا اور یہ گردن سے ٹپکتے خون والا مرغ۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھ کر کان کی لو کھجائی۔ نور مینا بھاگ کر اسٹیل کا تھال اٹھا لائی۔ میں ہی صاف کر دیتا ہوں، وہ مختصر ترین تجزیہ کرتے وہیں نیچے چوکی پر بیٹھ گیا۔ نور مینا کو خفت نے گھیرا تو چھری لیے سامنے دوسری چوکی پر آ بیٹھی۔ صاف کرنا آتا بھی ہے؟ مزمل نے چھری کا کٹ لگا کر مرغے کی پروں والی کھال کو گوشت سے جدا کیا۔ نور مینا نے شرمندگی سے سر میں نفی میں ہلایا تو چہرے پر ہلکی مسکان بھی تھی۔ یہ بابا جان کے گھر کی فضا بھی کتنی الگ ہے۔ کہیں اماں کی بھٹکتی روح تو اس میں سدھار نہیں گئی؟ وہ بھی مہینے بھر بعد موصول ہونے والی مسکراہٹ پر سوچے بنا نہ رہ سکا۔ تو پھر سیکھ لو، کبھی میں نہیں بھی ہوتا گھر میں تو تمہارے کام نہ رکے رہیں۔ وہ بڑی نرم خوئی سے بات بڑھا رہا تھا اور نور مینا سوچ رہی تھی دیبا بھابھی کے مطابق تو وہ جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچ رہا ہے۔ پڑھی لکھی بد دماغ عورتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ مستقبل کی باتیں۔ مرغی کی ران ہاتھ سے پسلی اور انگلی چھری سے جا لگی۔ اوئی! اس نے ڈر کر مٹھی بھینچی اور مزمل نے کام چھوڑ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور مینا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی سرمئی براؤن سی چمکتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ مزمل ہاتھ تھامے آنکھوں میں دیکھے ہی گیا اور باغ سے برآمدے میں قدم رکھتی دیبا کے پاؤں کو یہ منظر دیکھ کر ٹھوکر لگی۔ مزمل نے گھبرا کر ہاتھ چھوڑا اور نور مینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس یہ کام ہو گیا، دھو لو اب اس کو۔ مزمل ہاتھ جھٹکتا ہوا کونے سے نکل گیا۔ نور مینا نے دیبا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا تاثر صاف عیاں تھا۔ پھر وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ تم نہیں جا سکیں۔ جی آگے گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تھال اٹھا کر نلکے پر گوشت دھونے لگی۔ ارے تو یہاں ٹھکانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا گھر خالی پڑا تھا، ادھر آ جانا تھا، بابا جان نے کہا تھا۔ نور مینا نے مختصر جواب دیا۔ گوشت سنبھال کر رکھا اور ہاتھ دھو کر بھابھی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تبھی منزہ مومنہ کے ساتھ ایک برقع پوش لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ ہال میں آ کر برقع الٹا اور نور مینا سے مصافحہ کیا۔ میری بہن بشرا، دیبا نے مسکرا کر تعارف دیا۔ یہ تو کم ہی ادھر آتی ہے، ابھی پھپھی فوت ہوئی تھی تو یہ بہت دکھی تھی۔ پھپھی کی بیٹی بنی ہوئی تھی نا، میں نے کہا میرے ساتھ چلو۔ دیبا کے وضاحتی بیان پر نور مینا چونکی تو تھی پر اسے اس وضاحت کی سمجھ نہیں آ سکی۔ نور مینا نے یوں ہی لڑکی کو پھر توجہ سے دیکھا۔ دیبا بھابھی کی طرح ہی چھوٹے قد کی گول مٹول سی تھی۔ کوئی بھی ماحول تب تک ناپسندیدہ اور اجنبی ہوتا ہے جب تک آپ وہاں کے انسانوں سے انجان اور کھچے کھچے رہتے ہیں۔ کوئٹہ سے ودا ہو کر اس کی کار جب پشین کے راستے پہ روانہ ہوئی تو وہ دن کا اول وقت تھا۔ کھڑکی کے پار چٹیل پتھریلے میدانوں اور آباد بے آباد علاقوں کا سفر لمحہ لمحہ اس کی سانسیں نچوڑ رہا تھا۔ یہ تصور کیسا جاں کسل تھا کہ وہ ایک اپنائیت بھرے مانوس ماحول سے ایک دم انجان جگہ جا رہی تھی، وہ بھی غالباً ہمیشہ کے لیے۔ لیکن انسان کہیں بھی رہتے ہوں، کسی نہ کسی موقع پر ایک دوسرے سے خود ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ پچھلا 1 مہینہ بھلے اسی سوچ میں گزرا تھا کہ اسے اس ماحول سے نکلنا ہے اور حالات بھی تو اسی جانب اشارہ کر رہے تھے کہ یہاں گزارا ممکن نہیں، پر گزرے 2 دن پچھلے پورے 1 ماہ سے الگ گزرے تھے۔ مزدوروں کی چھٹی کے بعد بھی وہ سب کمروں میں تھے۔ مہینے بھر میں ہی موسم کافی تبدیل ہوا تھا۔ پہلے تو دیبا بھابھی پچھلے پہر باہر چارپائیاں نکالا کرتیں اور سب باہر آ بیٹھتے، پر آج وہ بابا جان کے گھر سے نکل کر اپنے صحن میں آئی تو سب کو اندر پا کر شرمین بھابھی کے پاس نکل آئی۔ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، ساتھ ہی چارپائی کی سائڈ پر چادر باندھ کر ابراہیم کا پالنا بنایا ہوا تھا۔
وہ اس پالنے میں لیٹا رو رہا تھا اور باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ نور مینا نے اسے باہر نکال کر بازو میں لے لیا۔ کیوں بیچارے کو اندر گھسا رکھا ہے؟ کیا کروں مڑے، متین گھر پہ نہ ہو تو اسی طرح گزارا کرنا پڑتا ہے۔ پاس بٹھاؤں تو گھٹنوں کے بل کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ تو بھابھی مجھے دے دیا کریں، سارا دن تو فارغ رہتی ہوں۔ چاہتی تو میں بھی ہوں کہ کوئی نہ کوئی لے جایا کرے، اور منزہ اور مومنہ تو پیار بھی بہت کرتی ہیں، لیکن دیبا بھابھی انہیں ایسے ڈانٹتی ہیں کہ الٹے پیروں واپس دے جاتی ہیں۔ ہائے اللہ، ایسا کیوں؟ اس نے کیوٹ سے ابراہیم کے بکھرے ہوئے بال ماتھے سے ہٹا کر اس کی پیشانی چومی۔ اب میں جو بری ہوں تو میری ہر چیز بھی بری لگتی ہے۔ خیر وہ چھوڑو، تم بتاؤ، سنیں بشرا آئی ہے، ملاقات ہوئی؟ جی ملی ہوں۔ تمہیں گھر پہ دیکھ کر دیبا بھابھی کو جھٹکا تو خوب لگا ہوگا۔ ان کا تو پلان مٹی میں مل گیا۔ شرمین ہنسی تو نور مینا چونک گئی، سوالیہ ابرو اٹھایا۔ ہاں تو اور کس لیے لائی ہے بشرا کو؟ سوچا تم کوئٹہ جا رہی ہو، پیچھے میدان صاف ہوگا۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے اور درمیانی دروازے سے ہوتی ہوئی اپنے گھر کے بڑے صحن میں آ گئی۔ دیبا بھابھی کے کمرے کے دروازے سے باہر کھڑی تھی، اسے بھی اشارے سے پاس بلا لیا۔ تمہارا تو اچھا بھلا پروگرام خراب ہو گیا نہیں؟ انہوں نے 2 کرسیاں باہر نکال کر اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بس تیاری تو پوری تھی۔ اچھا پر شادی تو مشکل سے 3-4 روز کی ہوتی ہے، پھر جاؤ گی؟ دیبا کو یہی تجسس تو کھائے جا رہا تھا۔ جی دیکھتے ہیں۔ اس نے یوں ہی سرسری ارد گرد دیکھا۔ دور ان کے 2 کمروں کے باہر جہاں تعمیراتی سامان بکھرا تھا، بشرا نارنجی کپڑوں میں اینٹوں کے ڈھیر پہ چڑھی بیٹھی تھی اور منزہ مومنہ خالہ کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ اینگل اور پوز بدل بدل کر نہ جانے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ بلا وجہ تم بابا جان کے گھر چلی گئی۔ مزدور تو شام کو چلے جاتے ہیں، اپنا کمرہ کیوں چھوڑا؟ نیند بھی کہاں آتی ہوگی؟ جی بس بابا جان اپنے پلنگ کے بغیر آرام نہیں کرتے نا، تو آنا جانا انہیں ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ ہم ویسے وہاں سیٹ ہیں۔ اس نے بات کے دوران دوبارہ بچوں کی طرف دیکھا۔ تب تک اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اندر کمرے میں مزمل بھی ہے۔ دروازے کی چوکھٹ سے ایک سرمئی قمیض کا دامن اڑ کر آگے آیا تو وہ چونکی۔ مزمل دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ پھر وہ 2 قدم آگے بھی آیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل تھا۔ سامنے اینٹوں پر بیٹھی بشرا نے اس سے کوئی بات کی تو وہ ہنس کر جواب دینے لگا۔ آواز تو وہاں تک نہیں آ رہی تھی، پر تاثرات سے بے تکلفی جھلکتی تھی۔ پاگل ہیں دونوں۔ دیبا بھابھی کی ہنستی ہوئی اسی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر سر گھمایا۔ بات کچھ پلے نہیں پڑی تھی۔ دیبا بھابھی نے اس کی حیرت دیکھ کر سر جھٹکا۔ اب بڑے بزرگ تو اپنے حساب سے چلتے ہیں، تمہارا بھی کب سوچا کسی نے؟ 3 زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ ادھر بشرا اور مزمل بھی بہت عرصے سے جانتے تھے ایک دوسرے کو، ادھر تم بھی شہر کی پلی بڑی، بے جوڑ رشتے ایک دوسرے سے باندھ دیے، اور جن کا جوڑ بنتا تھا انہیں بلا وجہ جدا کر دیا۔ انہوں نے خود ہی کھل کر ساری بات واضح کر دی۔ نور مینا ابراہیم کو گود میں لیے اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ مزمل نے اسے تب دیکھا جب وہ عین سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس نے گزرنے کا راستہ دیا اور وہ اندر آ گئی۔ کچھ دیر تک بلا وجہ چیزیں ادھر ادھر سیٹ کیں اور پھر باہر نکل گئی۔ یہاں تو بہت تصویریں بنا لیں، باقی ادھر بابا جان کے باغ میں بناؤ نا، بہت اچھی آئیں گی۔ اس نے مسکرا کر بشرا کو آگے دھکیلا اور وہ سب بھی خوشی خوشی ساتھ چل پڑے۔ دماغ میں تو اسی لمحے کچھ نہیں تھا، پر دل نے بے اختیار رد عمل دیا تھا۔ وہ خود بھی پیچھے پیچھے چلتے اس بات پر حیران تھی کہ ایسا اس نے کیوں کیا۔ ہونے دیتی اس کی اور مزمل کی باتیں، پر یہ دل پتہ نہیں کیوں اس بے تکلفی کو ہضم نہیں کر پایا۔ تبھی بشرا کو اپنے ساتھ ہانک لے گئی۔ جھینگروں کی آوازیں رات کے سناٹے میں کچھ زیادہ ہی ناگوار اور نمایاں ہو رہی تھیں۔ پنکھے چلانے کا موسم چلا گیا تھا۔ اب تو آدھی رات گزر جانے پر ہلکی چادر بھی اوڑھنی پڑتی تھی۔ نور مینا کو بھی نیند آنے لگی تھی کہ مزمل کا موبائل گونج اٹھا۔ گھنٹی متواتر بج رہی تھی۔ مزمل شاید گہری نیند سے جاگا تھا۔ نیم غنودگی میں اس نے ہیلو کہا، کچھ دیر مخاطب کو سنا اور پھر سوتے سے اٹھ بیٹھا۔ میں آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ وہ جلدی سے بستر سے اترا۔ نور مینا بھی پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے لائٹ جلا کر اس طرف دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم آرام کرو، ابھی آ جاؤں گا۔ اس نے بابا جان کی الماری کھول کر ایک بندوق نکالی اور شال کندھے پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ نور مینا بندوق دیکھ کر حواس باختہ کھڑی ہوئی، لیکن مزمل نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی آ جاؤں گا، کسی سے کچھ مت کہنا۔ بالکل کچھ نہیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ نور مینا کو تو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ دھپ سے کرسی پر بیٹھ گئی، ٹانگیں ہولے ہولے کانپ رہی تھیں۔ رات کے اس پہر نہ جانے وہ کس کی کال آنے پر نکلا تھا بندوق لیے۔ یا اللہ خیر، اس کے اعصاب سست پڑ رہے تھے۔ گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔
کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جھینگروں کی آواز، سانپوں کی سرسراہٹیں لگنے لگی تھیں۔ نہ وہ بڑھ کر دروازہ اندر سے بند کر سکتی تھی، نہ باہر نکلنے کی ہمت تھی۔ مزمل اگر سامنے کے دروازے سے نکلا تھا تو اس کا مطلب تھا رات کے اس وقت وہ پورے گھر میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی سی لگ رہی تھی۔ وجود برف ہو رہا تھا۔ مزمل کی فکر الگ تھی، گھبراہٹ میں بار بار تھوک نکلتی۔ اسی حالت میں 50 منٹ گزر گئے۔ جب باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، چلتے ہوئے قدم اور پھر کمرے میں مزمل کی آمد۔ تم سوئی نہیں؟ وہ ٹھٹک کر وہیں رکا۔ لائٹ آن تھی، کمرہ کھلا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے سخت شرمندگی سے پیشانی مس لی۔ وہ تو کھلے دروازے چھوڑ کر نکل بھاگا تھا، وہ بیچاری بے فکری سے کیسے سو سکتی تھی؟ اس نے پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور نور مینا اس دوران اپنے بستر پر آئی اور چپ چاپ بیٹھ کر لیٹ گئی۔ مزمل نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے لائٹ آف کر کے اپنے بستر پہ آ گیا۔ کچھ کہنے سننے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ بتانا چاہتا تھا کہ کمرے میں ہلکی ہلکی سیسیوں کی آواز پر وہ چونکا۔ ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر نور مینا کے بستر پر نظر کی، وہ چپکے چپکے رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا، بستر سے اتر کر لائٹ دوبارہ آن کی اور گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ سوری، مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا۔ رو مت۔ مزمل تھوڑا سا جھکا، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، دوپٹہ لپیٹا اور بستر سے اتر گئی۔ تم چاہتی تو دروازہ بند کر کے سو جاتی، میں واپس آ کر کہیں بھی۔ تو میں اس لیے جاگ رہی تھی، وہ بے ساختہ چیخ کر پلٹی۔ ذرا دیر کے لیے آنکھیں ملی اور مزمل کے چہرے کا سپار سا تاثر مسکراہٹ میں تبدیل ہوا۔ نور مینا جلدی سے رخ پھیر گئی۔ اس کا اپنے شوہر سے کہاں کسی شکوے شکایت کا رشتہ تھا، بلا وجہ فوری رد عمل دے بیٹھی۔ مہناز بازی کی کال تھی، ان کا شوہر زبردستی اس کے بچے چھین کر جا رہا تھا۔ مزمل نے جواب شروع کرتے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ حیران ہو کر سوچ رہی تھی، اسے دیبا بھابھی کم عقل کہہ رہی تھیں؟ میرے ذرا سے جملے کا مطلب اس نے کتنی جلدی پک کیا تھا؟ وہ اس کے جانے کی وجہ جاننا چاہتی تھی، اور مزمل نے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا تو کس لیے جاگ رہی تھی؟ وہ چپ کر کے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا نشئی شوہر اپنے چھوٹے بچے سے دوری کرواتا تھا۔ ایک دن ایک بچہ مالک کی مار پیٹ سے زخمی ہوا تو مہناز باجی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر یہاں میکے واپس آ گئی۔ شوہر نے اسے تو طلاق دے دی، پر بچوں کے پیچھے اب بھی پڑا ہوا ہے۔ میں نے جرگے میں فیصلہ کروایا تھا کہ بچے ماں کے پاس رہیں گے۔ ابھی یہ لوگ شادی سے واپس آ رہے تھے، شاید کسی نے اس کے شوہر کو بتا دیا، وہ رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا اور بچے چھین لیے۔ تو پھر ملے بچے؟ نور مینا کو تجسس ہوا۔ ابھی وہ اپنے گاؤں نہیں پہنچا تھا، میں ایک دوست تک پہنچا اور اس کی کار میں پیچھا کیا۔ شکر ہے، اس نے ایک گہری سانس لی۔ مزمل نے بغور اسے دیکھا، ایک سوال اس کے اندر بھی مچل رہا تھا۔ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کیوں رو رہی تھی، پر ہمت نہیں ہوئی۔ بنا کچھ کہے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ نور مینا نے بھی لائٹ آف کی اور چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ زہرا نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ دال بدین سے واپس آ گئے ہیں۔ زہرا اپنی باتوں اور موڈ سے بڑی خوش لگ رہی تھی۔ نور مینا نے وجہ پوچھی تو کھلکھلا پڑی، پتہ چل جائے گا جلد۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں دور رہتی ہوں تو تم تنگ کرو گی مجھے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اچھا سنو، وہ اپنا طیب ہے نا، دادی کی بھانجی کا بیٹا، وہ جو ہمیں لینے آیا تھا شادی کے لیے، وہ رشتہ مانگ رہا ہے میرا۔ زہرا کا لہجہ جھجک سے پر نہایت شرمیلا سا ہو گیا۔ نور مینا تو سن کر ہی حیران ہوئی۔ امی کی شادی کے بعد جب دادی ان دونوں کی شادی کی بات کرتی تھیں تو سب سے زیادہ شور زہرا مچاتی تھی۔ آگے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، شادی سے نفرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہیں یہ کلام کیسے؟ وہ چیخ ہی پڑی، جس پر زہرا پھر سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس کی ماں بھی راضی ہے رشتے کے لیے، وہ بہت اچھا ہے۔ آخر میں جھجک بھرا اقرار بھی کیا تو نور مینا مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں تمہاری شادی پر۔ ارے نہیں، تم تو پہلے آؤ، وہ چلائی اور نور مینا نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ دیبا بھابھی اٹھتے بیٹھتے روزانہ کا سوال کر رہی تھیں کہ اس کی دادی کب شادی سے لوٹیں گی، اور اب جب کہ صبح ہی زہرا نے اپنی آمد کی اطلاع اسے دے دی تھی، اس نے تب ہی بھی دیبا بھابھی کو نہیں بتایا۔ وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں ہوئی تھی، پر لاشعور میں یہاں سے نہ جانے کی بات گردش کر رہی، اور وہ تو اسی طرح ٹالتی ہی رہتی کہ 10 بجے مزمل مزدوروں کی چائے لینے آیا تو تھرماس اٹھا کر جاتے جاتے رکا۔ تمہارے گھر والے اگر شادی سے آ گئے ہوں اور کوئٹہ جانا ہو تو بتا دینا، بابا چھوڑ آئیں گے، وہ کہہ کر روانہ ہو گیا، اور وہ نہایت افسوس سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔
نہ جانے اندر کیوں دکھ پھیلا، یہی بات دیوا بھابھی بھی روزانہ پوچھتی تھیں، اور وہ غصہ تو محسوس کرتی پر ایسا دکھ آج پہلی بار اسے خود محسوس ہوا کہ وہ یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس سے بشرا کی چچوری حرکات بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور وہ اپنا گھر بار یوں دوسروں کے حوالے ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اب تو مزمل نے کہہ دیا۔ اسے سوچ بچار میں شام ہو گئی، لیکن بہرحال وہ ایک نتیجے پر پہنچ ہی گئی۔ مزمل کی خوشی اگر بشرا سے شادی کرنے میں تھی تو وہ کیوں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ ابھی صبح سویرے ہی تو وہ بشرا کو برآمدے اور کچن کا نقشہ دکھا رہا تھا، اور ظاہر ہے جو مستقبل میں اس کے گھر کی مالکن بننے والی تھی، نقشہ بھی اسی کو دکھانا تھا۔ نور مینا نے جا کر بابا جان سے کہہ دیا کہ کل صبح وہ کوئٹہ جائیں گے۔ دیبا بھابھی کو بھی خوشخبری سنائی۔ نتیجہ حسب توقع تھا، اور وہ اس سے زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں آ کر بیگ تیار کیا، ایک الوداعی نظر اپنے کمرے پر ڈالی۔ بہت جلد یہ کمرہ شاید اس کے سامان سے خالی کر کے بشرا کے سامان سے بھر دیا جائے گا۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل آئی۔ بابا جان سونے کے لیے آ رہے تھے، وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر پرانے گھر کی طرف بڑھی۔ تبھی شرمین بھابھی سامنے آ گئی۔ جا رہی ہو صبح؟ جی، اس نے نظریں چرائیں۔ واپس آؤ گی؟ معلوم نہیں۔ دشمن تو بڑی آسانی سے جی جائے گا نور مینا، اسے چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دشمن کی نہیں، شاید کسی اپنے کی جیت ہو اس میں، وہ کہہ کر تیزی کے ساتھ قریب سے نکل گئی۔ شرمین نے اسے جاتے دیکھا اور ایک آہ بھرتے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ جھینگروں کی آوازوں میں ہلکی ہلکی بادلوں کی گرج شامل ہوئی تو نور مینا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا۔ کیا واقعی بادل گرجے تھے؟ اس کے تو گیلے کپڑے باہر باغ کی تار پر لگے تھے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ بادل کچھ اور زور سے گرج رہے تھے۔ اوپر کے روشن دان سے بجلی چمکنے کی روشنی بھی آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہاں تو تیز طوفانی بارش اچانک ہی برسنے لگی تھی۔ وہ باغ میں نکل آئی اور کچھ ہی دیر میں مزمل بھی پیچھے آ گیا۔ باغ میں اکیلی مت آیا کرو، وہ بھی رات کے اس پہر، سانپ وانپ کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی تار سے کپڑے اتارنے لگا۔ بادل پھر زور سے گرجا تھا۔ ابھی کپڑے بہت تھے۔ دونوں نے گھبرا کر ایک ہی قمیض اتارنے کی کوشش کی، اور مزمل کا ہاتھ نور مینا کے ہاتھ پر آ گیا۔ مزمل کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دوسری مرتبہ آیا تھا۔ نور مینا نے مٹھی بند کی اور جانے کے لیے پلٹی، لیکن مزمل نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ خاموش پیغام بہت پیارا تھا۔ وہ بھی رک گئی، لیکن بجلی کی چمک کے بعد بادلوں کی گھن گرج اتنی خوفناک تھی کہ وہ ہاتھ چھڑا کر اندر بھاگی، کپڑے باہر برآمدے کی بڑی کھاٹ پر پھیلائے اور اندر آ گئی۔ کچھ دیر بعد مزمل بھی آ گیا۔ ایک مرتبہ پھر کمرے کا اندھیرا تھا، بادلوں کی آواز، بجلی کی چمک۔ صبح جانا ہے؟ مزمل کی آواز اندھیرے میں سنائی دی تو نور مینا کا دل دھڑک گیا۔ اندھیرے میں یہ ہلکی پھلکی باتیں معمول بن رہی تھیں۔ جی، واپس آؤ گی؟ مزمل کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا، نور مینا کے لیے نتیجہ نکالنا مشکل ہو گیا۔ وہ اتنے کھل کر پوچھ رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پائی کہ اسے واپس بلانے کے لیے یا ہمیشہ کی اجازت چاہنے کے لیے۔ ابھی سوچا نہیں۔ میں چاہتا ہوں اب سوچ ہی لو کہ کیا کرنا ہے، اس نے فوراً ہی کہا اور کروٹ بدل لی۔ نور مینا کو لگا مزید کیا کہنا باقی رہ گیا ہے۔ آخر بشرا بھی تو اس سے پوچھتی ہوگی کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے اپنانے کے لیے۔ وہ چاہتا تھا وہ میکے جا کر وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ جائے۔ نور مینا کو لگا اب تو گھر واپس جانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اس ماحول سے نکل کر ہی زندگی کا فیصلہ کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ وہ اس رات بڑی کوشش کرتی رہی کہ سکون سے سو سکے، مگر سکون تو ان جملوں نے غارت کر دیا تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ پر گزرا 1 مہینہ 4 دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ اس کا شوہر جو اسے پہلی رات بہت برا لگا تھا، آج 34 دن بعد محبوب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کا ٹھہرنا، بولنا، دیکھنا، ہنسنا سب آنکھوں سے محو کرنا چاہتی تھی، پر کچھ بھی دھندلا ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں رکھیں تو کچھ محسوس نہیں ہوا، حالانکہ کچھ دیر پہلے جب مزمل کے ہاتھ نے تھاما تھا تو وہ لمس کتنا الگ تھا، الگ ہی نہیں خوش کن بھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خیال تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ صبح وہ یہاں سے جا رہی تھی، اب یہ باتیں سوچنے کا کیا مطلب تھا؟ عصمت اللہ مزمل کا بچپن کا دوست تھا۔ پچھلے 2 برس سے وہ کوئٹہ میں نوکری کر رہا تھا۔ مزمل کو اس کی گھبرائی ہوئی کال جس وقت موصول ہوئی، مزدور اس دن کا کام ختم کر رہے تھے۔ عصمت اللہ کی ماں کو اپینڈکس کا درد ہوا تھا۔ مقامی ڈاکٹر نے فوراً کوئٹہ لے جانے کا کہا تھا، ورنہ اپینڈکس پھٹنے کا خطرہ تھا۔
عصمت اللہ کے گھر پر اس کی ماں، بیوی اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس نے مزمل سے مدد مانگی کہ اگر وہ کوئٹہ سے ماں کو لینے نکلا تو وقت ضائع ہو سکتا ہے، تو کیا وہ اس کی ماں کو لے کر شہر آ سکتا تھا؟ مزمل نے سوچنے کا وقت بھی نہیں لیا اور حامی بھر لی۔ مزدوروں کو فوراً کام ختم کر کے جانے کا کہا اور ایک دوست سے کار مانگنے کی بات کی اور منٹوں میں نہا کر بابا جان کو بتاتے گھر سے نکل پڑا۔ عصمت اللہ کی والدہ کو گھنٹے بھر کے اندر ہسپتال پہنچا دیا، جہاں انہیں ایڈمٹ کر کے فوراً آپریشن تجویز کیا گیا۔ آپریشن کچھ ہی منٹوں میں کامیابی سے تکمیل پا گیا اور عصمت اللہ اور مزمل وارڈ کے بیرونی بینچ پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ تم سناؤ، ہماری بھابھی کو نہیں بتائی اپنی خیریت؟ وہ یہی ہیں کوئٹہ پچھلے 5 روز سے۔ مزمل نے لہجہ عام رکھا۔ کہیں بھی ہو، بیوی سے تو بندہ رابطے میں ہوتا ہے نا، کیا وقت نہیں ملا تھا بتانے کا؟ مزمل نے استفسار سے کام لیا۔ عصمت اللہ نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا۔ تم طلاق دینے والے ہو بھابھی کو؟ مزمل نے از حد چونک کر سر اٹھایا۔ عصمت اللہ نے ایسی بات کی توقع نہیں کی تھی۔ کیا مطلب؟ دیوا بھابھی نے میری بیوی سے کہا پچھلے دنوں کہ مزمل اور اس شہری لڑکی کی شادی نہیں چلنے والی، مزمل اس کو طلاق دے رہا ہے۔ مزمل نے خود بھی سوچنے کے لیے وقت لیا۔ اس نے تو دیوا بھابھی کو اپنے خیالات نہیں بتائے تھے۔ معلوم نہیں وہ کس بنیاد پر ایسا کہہ رہی تھیں۔ جب شادی بے جوڑ ہو تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے کامیاب کیسے بنایا جائے، کیونکہ اگلے شخص کا مزاج بھی تو معلوم نہیں ہوتا۔ مزاج تو ساتھ رہنے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا میرے بھائی، پر ہمارے بیچ دوری ہے ابھی تک۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ عصمت اللہ کو پہلے شوق لگا۔ تمہیں بتایا تھا نا شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اس کی ماں کا قصہ، پڑھی لکھی شہری لڑکی کو اس کی دادی نے دیہات میں دھکیل دیا۔ تو کیا لڑکی خوش نہیں ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس پچھلی رات میں نے پہلا جملہ بولا اور وہ رونے لگی، وہ بھاگ گئی۔ میرا دماغ بھی ایسا گھما کہ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی کہ ابھی اس کو واپس گھر پھینکاؤں۔ جملہ کون سا بولا؟ عصمت اللہ اسے دھیان سے سن رہا تھا، اس لیے کوئی بات مس نہیں کی تھی۔ میں نے تو کہا، وہ سوچنے لگا۔ تمہاری ماں کے بارے میں سنا ایسا کچھ؟ ابے خدایا! عصمت اللہ نے ماتھا پیٹا۔ دلہن سے ایسی بات کون کرتا ہے پہلے پہلے، وہ جو اس کے دل کو چوٹ پہنچا دے؟ میں تو خود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا اس کی ماں کے موضوع پر کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا جو تم کہہ رہے ہو کہ ایسا نازک موضوع اسے چوٹ نہ پہنچا دے۔ ہاں تو پھر؟ عصمت اللہ اسے گھور کر دیکھا۔ یار وہ کمرے میں جانے لگا تو دیوا بھابھی نے کہا، سب سے پہلے اسے اس کی ماں والی بات کلیئر کر لینا، شہری لڑکی ہے، ہماری طرح دیہاتی مزاج کی نہیں ہے، وہ لوگ کھل کر ہر بات کر لیتے ہیں۔ شاباش! عصمت اللہ نے غصے سے تالی بجائی۔ اپنی عقل ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیا پھر کتنی شہری مزاج کی ہے۔ ماں کا طعنہ سنتے ہی رو پڑی نا۔ تو کیا وہ اس بات پر روئی چلائی تھی؟ مزمل اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ ہاں تو کیا تمہاری صورت دیکھ کر روئی تھی؟ میں تو ایسے ہی سمجھا کہ میری شکل پسند نہیں آئی، میرا دیہاتی حلیہ اسے قبول نہیں ہوگا۔ پاگل ہو مزمل، بالکل پاگل۔ بھابھی کا کہنا مان کر صرف بھائی کا نہیں نا؟ مزمل نے سر نفی میں ہلایا تو عصمت اللہ بھی اسے توجہ سے سننے لگا۔ 5ویں دن ہماری یہاں کوئٹہ دعوت تھی میرے سسرال میں۔ بیوی میری تو اندر تھی، میرے ساتھ بیٹھ کر اس کے کزن تھے۔ انہوں نے میری بیوی کے بارے میں بہت کچھ ایسا بولا کہ میرا بھی دل برا ہو گیا۔ ایسا کیا کہا؟ بس وہ بتاتے رہے کہ کس طرح ان کی ماں اپنے شوہر سے نفرت کرتی تھی، اسے مرنے کی بد دعائیں دیتی تھی۔ عدت سے نکلتے ہی نکاح کر لیا تو اس کا مطلب کہ نیا شوہر ڈھونڈا تو عدت میں تھا۔ اب ایسی عورت کی بیٹیاں کیسی تربیت والی ہوں گی؟ وہ کزن کے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے، بیچ میں دروازہ بھی ہے، سارے حالات سے واقف تھے۔ ان کی دادی شادی کی بات کرتی اور تب وہ چیختی چلاتی تھی۔ نور مینا نے ایک بار دادی سے کہا، اسے دیہات میں بیاہنے سے تو اچھا ہے کہ کنویں میں پھینک دو۔ لیکن جب دادی نے بتایا کہ لڑکے کا اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے، ساس نند بھی نہیں ہے، تو جیسے تیسے مان گئی۔ لالچی ہیں دونوں بہنیں۔ عصمت اللہ نے اسے غور سے سنا اور مسکرا دیا۔ لیکن شریف بھی ہیں۔ ایسا تو انہوں نے نہیں کہا، مزمل نے ابرو سمیٹے۔ ایسا میں کہہ رہا ہوں احمق انسان، اتنی سی بات تم نے اب تک نہیں سوچی؟ مزمل کی لڑکیاں غلط یا بدکردار ہوتی تو صرف ایک لائن بنتی تھی تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کہ فلاں آدمی تمہاری بیوی کا دوست ہے، لیکن ان کے پاس کہنے کے لیے ایسا کوئی مواد تھا نہیں۔ وہ اس کی ماں کے قصے سنا کر تمہیں بدگمان کرتے رہے اور کچھ نہیں ملا تو لڑکیوں کو لالچی کہہ دیا۔ لیکن مزمل نے منہ حیرت سے کھولا تھا۔ پچھلے مہینے بھر سے وہ لڑکی تمہارے گھر میں رہتی ہے، گھر میں دیور ہیں، سسر ہے، تم ہی بتاؤ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ کیا وہ تمہارے بھائیوں سے بے تکلف ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، ان سے تو کبھی بات بھی نہیں کی۔ میرے علاوہ صرف بابا جان ہیں جن کی خدمت بھی کرتی ہے اور عزت بھی کرتی ہے۔ اور کوئی شکایت جو تمہیں اس دوران پیدا ہوئی ہو؟ یعنی بدتمیزی، منہ پھٹ ہونا، بحث کرنا، خرچے کروانا یا جھوٹ؟ بالکل نہیں۔ مزمل نفی میں سر ہلاتے اب حیرت سے خود بھی سوچ رہا تھا۔
تو پھر تم کس بنیاد پر دور ہوتے چلے گئے؟ دیبا بھابھی نے کہا وہ اس ماحول سے بھاگنا چاہتی ہے، شہر واپس جائے گی۔ پھر دیبا بھابھی، اس نے ہتھیلی ماتھے پہ ماری، اپنی عقل سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ اور یہ زبان، اس کا استعمال کر کے بیوی سے خود بات چیت کرو، وہ اگر جانا چاہتی ہے تو اپنے منہ سے کہے۔ مزمل نے 3 روز پہلے کی ایک بات یاد آنے پر بے ساختہ کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر خود کو روک لیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کچھ سوچ رہے ہو؟ عصمت اللہ نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ مزمل نے گھڑی دیکھی، رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے اور عصمت نے طے کیا تھا کہ آدھا وقت کار میں آرام کرنے جائیں گے۔ صبح اس کی والدہ کو ڈسچارج کیا جانا تھا۔ عصمت نے بھی گاؤں ساتھ جانا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے کچھ طے کیا، لیکن عصمت کو نہیں بتایا۔ صبح بتاؤں گا۔ ابھی اگر تم یہاں ڈیوٹی کرتے ہو تو میں 2 بجے تک آرام کرتا ہوں، پھر اذانوں تک تم سو جانا۔ چلو ٹھیک ہے۔ ویسے افسوس کی بات ہے، بندہ اپنے سسرالی شہر میں ہو، بیوی بھی یہی ہو، اور شوہر بیچارہ کار کی بجلی سیٹ پر سو رہا ہو۔ نصیب ڈیر ظالم شہدی۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ 5:30 بجے صبح کی اذان کی آواز آئی۔ عصمت اور اس نے ہاسپٹل کی مسجد میں نماز ادا کی۔ عصمت نماز کے بعد اپنی امی کو دیکھنے اندر وارڈ میں چلا گیا اور مزمل کار کی طرف بڑھا۔ عصمت کو اس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ 6 بجے اس نے گھر کا دروازہ بجایا۔ کون؟ مانوس آواز ابھری۔ میں ہوں مزمل۔ اس نے اپنا تعارف دیا اور نور مینا نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سرمئی آنکھوں میں تعجب کے ساتھ کچھ ڈر سا تھا۔ آ جائیں۔ اس نے راستہ چھوڑا۔ مزمل کچھ جھجک کر اندر آیا۔ عصمت کی باتوں نے من ہلکا پھلکا کیا تھا، پر نور مینا کا ری ایکشن دل کو کچھ مایوس سا کر گیا تھا۔ وہ اپنے جوش کو ایک مرتبہ پھر جھاگ جیسا بیٹھتا دیکھ رہا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ وہ اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بھی اس کی آنکھوں میں خوف سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں سب خیریت ہے۔ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اف! وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے سامنے کرسی پر گر سی گئی۔ مزمل نے دیکھا چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا اور ایک گہرا سانس لیتے چہرہ اٹھایا۔ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ایک دوست کی والدہ کو ہسپتال لانا تھا، رات آیا ہوں، اب ان کو واپس لے کر جانا ہے، سوچا ملتا جاؤں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ موڈ چونکہ پل بھر میں خراب ہوا تھا تو جواب بھی روکھا سا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں نا آنے سے پہلے، اور اچانک اتنی صبح میں پریشان ہوگی کہ سب خیریت ہو، اور پریشانی میں میرے صاحب ایسے ہی جواب دے جاتے ہیں۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یقیناً دل کا بھی یہی حال تھا۔ مزمل کو اپنی عجلت پہ پچھتاوا ہوا۔ غصہ اسی طرح اس کے دماغ پہ چڑھ جاتا تھا۔ دادی لاٹھی ٹیکتی ہوئی اندر آئیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بسم اللہ، جیتے رہو۔ انہوں نے مزمل کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مزمل نے انہیں بھی عصمت کی والدہ کا حوال سنایا۔ نور مینا باہر چلی گئی اور 10-12 منٹ میں ہی ناشتہ لیے واپس آ گئی۔ چائے، پراٹھا، آملیٹ سب تازہ تھے۔ وہ اس کی پھرتی پہ حیران ہوا۔ آج ہی چلے جاؤ گے؟ دادی پوچھ رہی تھیں۔ مزمل نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگائے کچھ سوچا اور جملہ ترتیب دیتے نظریں نور مینا پر جمائیں۔ جی ابھی کچھ دیر میں ہی نکلنا ہے، اپنی کار ہے پاس، سوچا 5-6 دن تو ہو چکے، نور مینا کو بھی لیتا جاؤں، سب یاد کرتے ہیں ادھر۔ وہ نور مینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کی بات پر جس کا سر اوپر اٹھا اور اپنی سرمئی آنکھوں سے جس حیرت سے مزمل کو دیکھ رہی تھی، اس میں خوشی کی لہر واضح چمکتی محسوس ہوئی۔ مزمل نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے کپ دوبارہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہاں کیوں نہیں، شادی کے بعد کہاں میکے میں دل لگتا ہے، جب سے آئی ہے بجھی بجھی سی ہے، زہرا کہتی ہے۔ نور مینا تو ہنسی بھی وہیں چھوڑ آئی ہے۔ دادی چائے؟ نور مینا نے گھبرا کر کپ دادی کی طرف بڑھایا اور مزمل نے مسکرا کر اس کی گھبراہٹ دیکھی۔ میں تیاری کر لوں؟ وہ نظریں جھکائے اسے مطلع کرتی باہر نکل گئی۔ قریب 8 بجے وہ سب پشین کے لیے روانہ ہو گئے۔ ارے نور، بچے آئی ہے، ماشاء اللہ۔ بابا جان نے بڑی خوشی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا کیا مزمل۔ ہاں لیکن مزدوروں کا کام تو ابھی بھی ہفتہ 10 دن کا باقی ہے۔ دیبا بھابھی یہ اچانک صدمہ شاید سہ نہیں پائی تھیں، تبھی زبان کو روک نہیں سکیں۔ کیا فرق پڑتا ہے، گھر کی باقی عورتیں بھی تو یہی ہیں، بلکہ کچھ مہمان بھی۔ مزمل نے بنا کسی کی طرف دیکھے واضح بشرا پر طنز کیا تھا۔ نور مینا نے چونک کر باری باری دونوں کو دیکھا، لیکن کچھ بھی سمجھنا مشکل تھا۔ وہ سب دن کے 10 بجے گھر پہنچ چکے تھے۔ مزدوروں کی تو آج چھٹی تھی، وہ بھی سامان وغیرہ رکھ کر بابا جان والے کچن میں آ گئی تاکہ دوپہر کی تیاری کر سکے۔ میری کچھ مدد چاہیے؟ پلاؤ پکا لوں؟ اس نے صلاح چاہی۔ مزمل نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ پھر کچھ خیال آیا۔ مرغ پلاؤ؟ جی۔ نور مینا نے جی پر زور دیتے مسکرا کر ابرو ڈربے کی طرف اٹھایا کہ جاؤ زیوا بھی کر کے لے آؤ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ اس روز بھی دونوں نے تھال سامنے رکھ کر مل کر مرغے کی صفائی کی اور حصے بنائے۔
بشرا زردی کی پلیٹ لیے وہاں آئی تو مزمل مکمل طور پر نور مینا کی طرف متوجہ تھا۔ اسے تو دیبا باجی نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ مداخلت سے کام بگاڑو۔ میٹھے چاول، اس نے ہنس کر پلیٹ دونوں کے درمیان لہرائی۔ نہیں، میں تو پلاؤ ہی کھاؤں گا۔ وہ سخت سنجیدہ بلکہ ناگوار منہ بناتے وہاں سے اٹھ گیا۔ خفا ہے مجھ سے، بشرا نے ہنس کر نور مینا سے سرگوشی کی۔ انداز اطلاع دینے والا تھا۔ نور مینا کے خون میں ابال آیا۔ یہ لڑکی تو ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر پلاؤ پہ دھیان دیا۔ مزمل نے اتنا شوق ظاہر کیا تھا، اسے تو خوب ہی محنت کرنی تھی۔ تمہیں واپس بلانے کی بات بھی ویسے میں نے کہی تھی اس سے، وہ جتا کر اطلاع دیتے واپس پلٹ گئی، اور نور مینا اس بات پر خوش دل کی ساکت سی ہو گئی۔ بشرا کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ اندھیرے میں مدھم سی آواز سنائی دی اور مزمل نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ تو پچھلی 4 راتیں یہ سوچتا رہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے اپنے بستر پر لیٹ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنا کتنا خوبصورت احساس پیدا کرتا ہے، پر آج اتنے دنوں بعد نور مینا نے یہ رسم شروع کی بھی تو کس کے ذکر سے؟ باہر جھینگروں کی سرسراہٹیں تھیں، کمرے میں مکمل اندھیرا، ایسے میں آواز کے نرم سر بہت واضح تھے، صرف آواز کا ربط جو شاید ایک الجھے رشتے کو دھیرے دھیرے سلجھانے میں لگا تھا۔ کب دکھایا اس کا دل؟ مزمل کا لہجہ سخت اور سنجیدہ تھا۔ 2 بار آپ نے ایسی بات کی جب اسے برا محسوس ہوا ہوگا، اور تم کیا جانتی ہو اس کے بارے میں؟ مزمل ہنوز روکھا سا تھا۔ وہ کیا کرے گا جان کر جو بنا چاہے درمیان میں آ گیا ہو؟ نور مینا کا لہجہ افسردہ ہوا۔ ایک سوال پوچھوں؟ مزمل نے آگے کا سفر کیا۔ نور مینا نے ہلکی سی ایک شادی شدہ مرد کو اکیلے کمرے میں بہکانے کی کوشش کرنا کیسی لڑکیوں کا کام ہے؟ مزمل نے بنا سوچے کھل کر پوچھا، لیکن جواب نہیں، جھینگروں کی سیٹیاں تھیں۔ نور مینا ایسی بات کی ہرگز توقع نہیں کر پا رہی تھی۔ تم پڑھی لکھی لڑکی ہو، سمجھدار ہو، تم سے چپ کی امید غلط ہے، بہت غلط، ناجائز، وہ جلدی سے بولی۔ مجھے دیبا بھابھی نے کہا تھا جس سے تم شادی کر رہے ہو وہ پڑھی لکھی آزاد لڑکی ہے، شہری زندگی کی عادی ہے، دیہات اس کے لیے قید ہے، اور پھر تم آ گئی تو ایسے بیانات کچھ اور بڑھ گئے۔ کہنے لگی وہ نہیں رکے گی، بھاگنے کا سوچ رہی ہے، خود سے پیچھا چھڑا لو۔ ایسا تو انہوں نے آپ کے متعلق کہا؟ نور مینا کی آواز کانپتی ہوئی سی ہو گئی۔ مزمل اندھیرے میں ہنس پڑا۔ اسے تو اب حیرت نہیں تھی، سارے حساب صاف تھے۔ عصمت اللہ نے دیبا بھابھی پر اپنا شبہ ظاہر کیا تھا تو مزمل کے سامنے اسی وقت ان سب کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ایک بات البتہ جو عصمت کو بتانے کی نہیں تھی، آج وہ نور مینا کو ضرور بتانا چاہتا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد بھی بابا جان اس طرف واپس نہیں گئے، کیونکہ وہ دن بھر مزدوروں پہ نظر رکھتے تھے، اس کے لیے وہیں رہنا ضروری تھا، تبھی سونے کے لیے یہاں آ جاتا۔ تمہارے جانے کی اگلی رات میں دیر تک وہاں بابا کے ساتھ بیٹھا حساب کتاب میں مصروف تھا۔ 10 بجے کے قریب اس طرف آیا تو یہاں تمہاری چارپائی پر بشرا لیٹی ہوئی تھی۔ میں ٹھٹک کر دروازے میں ہی رکا۔ باجی کی طرف رات کو ٹھنڈ لگتی ہے، ادھر کا ماحول تو بڑا ہی گرم ہے۔ سوئی رہوں مزمل؟ اس نے بہت لاڈ سے بلکہ ادا سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں سوتی رہو، میں وہاں بابا کے پاس اپنے بیڈ پر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنی چارپائی کی پائنتی سے چادر اٹھائی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عجیب بے شرموں والا انداز تھا۔ مجھے کھیلے چھوڑ کر جاؤ گے تو ڈر لگے گا۔ مزمل یہیں رہو نا، وہ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، لیکن بھابھی کہتی کہ 2 طرفہ ہے، مطلب پسندیدگی۔ نور مینا نے جھجک کر بتایا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اس نے الٹا جواب پوچھا۔ مجھے آپ کی بات پر یقین آ رہا ہے اب، لیکن وہ بشرا، وہ آپ کے غصے کو آپ کی ناراضگی کہہ جاتی تھی، کہتی ہے تمہیں واپس بلانے کی بات بھی میں نے مزمل سے کی تھی۔ نور مینا؟ مزمل نے اچانک ہی اسے پکارا تو نور مینا کا دل نیچے کو سرک گیا، منہ سے جی بھی نکل نہیں پایا۔ میرا دل ڈر رہا ہے مینے، سردی کی لہریں میرے اندر خوف پیدا کر رہی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو مضبوط ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ مزمل کا لہجہ عجیب سرسراتا سا ہوا تھا۔ نور مینا کے جسم میں خوف کی جھرجھریاں اٹھنے لگیں۔ رات کا سحر بھی اتنا حاوی نہیں تھا لفظوں کے جھٹکے تھے جو ڈولتی کشتی کو بار بار لہروں میں ڈبو رہے تھے۔ ہمیں قدم قدم پر بہکایا گیا ہے، یہ میٹھے زہر کی بستی ہے، یہاں ہر طرف منافق پھیلے ہیں۔ مجھے بتاؤ نور مینا، تمہیں کیا کچھ کہا؟ بہت ساری باتیں کہا، آپ کو پڑھی لکھی لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ نور مینا کے دل میں گڑا تھا یہ جملہ، اور نہایت دل برداشتہ ہو کر اس نے سوچا تھا ان پڑھ تو کسی بھی عمر میں پڑھ لکھ سکتا ہے، پر پڑھا لکھا اپنی تعلیم کو مائنس کیسے کرے؟ اور جانتی ہو شادی کے لیے میری شرط کیا تھی؟ وہ بولا تو لہجے میں ہلکی سی ہنسی تھی۔ تمہیں یقین نہ آئے تو بابا جان سے پوچھ لینا، وہ اس وقت وہاں موجود تھے۔
میں نے کہا تھا میں خود تو کم پڑھا لکھا ہوں، میری بیوی ضرور تعلیم یافتہ ہو تاکہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کی طرف سے بے فکری ہو۔ کم پڑھا لکھا؟ نور مینا کی سوئی تو اس ایک جملے پر اٹک گئی تھی۔ آپ کچھ پڑھے بھی ہیں؟ تمہارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں، بس 9ویں جماعت مشکل لگی تو اسکول چھوڑ دیا تھا۔ 9ویں؟ وہ چیخ پڑی۔ کم ہے نا؟ مزمل کا لہجہ شرمندہ سا تھا۔ بہت زیادہ، بہت۔ اس کا چیختا لہجہ خوشی سے پر تھا۔ دیبا بھابھی نے بتایا تھا مزمل چٹا ان پڑھ ہے۔ کون؟ مزمل نے شرارت سے دہرایا تو نور مینا نے زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ بے دھیانی میں اس کا نام لے گئی تھی۔ انہوں نے تو بہت جھوٹ بولے ہیں، ہر بات میں جھوٹ۔ ہاں، کیونکہ ان کے نزدیک اس رشتے کی عمر بہت کم تھی، وہ سمجھتی تھی جھوٹ کھلنے سے پہلے ہی راستے جدا کر دیں گی۔ جس روز ایک عورت بچڑے کے لیے گارنٹی کی بات کرنی آئی، دیبا بھابھی نے کہا، دیکھ رہی ہو، یہ تو روز کا معمول ہے۔ وہ تو شرمین بھابھی نے مجھے حقیقت بتائی تو میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھے صاف صاف یہ بھی کہا کہ بشریٰ اور ان کے بچپن کی محبت ہے اور وہ رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کے بغیر۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ جس پر فوراً یقین آ سکتا ہے۔ لیکن نور مینا، میں پچھلے 1.5 ماہ سے تمہاری سامنے ہوں، کیا میں ایسا مجھے یقین ہے آپ پر؟ لیکن میں تو خود… نور مینا کو وہ پہلا جملہ یاد آ گیا۔ مزمل کا دل اس کی ماں کی وجہ سے صاف نہیں تھا۔ یہاں تو دیبا بھابھی یا ان کی منافقت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ میں آج بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میں خوبصورت رشتے کو ایک خوبصورت ڈھنگ سے شروع نہیں کر پایا تھا۔ بابا جان مجھے سمجھا رہے تھے کہ کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ وہ ہرگز اپنی ماں جیسی نہیں ہوگی۔ بلا وجہ ذہن مت بنانا کہ وہ بھی ویسی ہوگی۔ تو میں نے کہا تھا میں تو ایسی سوچ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ میں تو کبھی حوالہ بھی نہ دوں ایسی بات کا۔ تب دیبا بھابھی پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ اس وقت تو وہ کچھ نہیں بولیں۔ بعد میں مجھے اکیلے میں کہنے لگی کہ جتنا میں نے نور مینا کو دیکھا اور سمجھا ہے وہ بہت کھلے دماغ کی ہے۔ وہ چاہے گی کہ پہلی رات ہی اس کی ماں کے معاملے پر کلیئر بات کر لی جائے۔ اگر اس موضوع کو نہیں چھیڑو گے تو دل ہی دل میں زیادہ بے چین ہوگی، سوچے گی شاید اس کی ماں کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ نام لینا بھی نہیں چاہتے۔ اور میں ان کی باتوں میں ایسا ہے کہ اپنے خیالات بالکل ہٹ کر سب سے پہلے ان کی کہی باتیں دہرانے لگا۔ تو یہاں پہ بھی بھابھی؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو تمہاری طرف کے ہیں، لیکن ابھی نہیں معلوم۔ مزمل کو وہ آخری بات یاد آئی تو لب مسکرا دیے۔ ہماری طرف کے؟ وہ متعجب ہوئی۔ وہ کیسے؟ کون؟ اس نے حیرت سے سوال کیا تو مزمل نے اس کے پھوپھی زاد خالہ اور سیف کی بھی باتیں بتا دیں۔ او، نور مینا کا لہجہ ڈوب سا گیا۔ تو آپ اس وجہ سے بدگمان؟ ہاں، میں شاید انہی الٹی سیدھی باتوں پر غلط گمان کیے ہی رکھتا، لیکن نور مینا زندگی ہمیں صرف دشمنی نہیں دیتی، یہاں کچھ مخلص دوست بھی ہوتے ہیں جو بے غرض ہو کر ہمارا بھلا سوچتے ہیں۔ قدرت کو ہماری جدائی منظور نہ تھی، تبھی عصمت اللہ کو میری ضرورت پڑی اور میں اس کا بھلا کرتے اپنے الجھے کام سدھار آیا، وہ بھی بالکل انجانے میں۔ مزمل نے اسے عصمت اللہ کے خیالات بتائے۔ اس نے جب کہا کہ ایک لڑکی تعلیم کی خاطر روزانہ گھر سے نکلتی ہے تو اسے زمانے میں کئی خطرات کا سامنا ہوتا ہے، اس سے اپنا دامن بڑا ہی بچا کر رکھنا پڑتا ہے، پھر بھی یہ دنیا ہمیں کہیں نہ کہیں 2-4 چھینٹے لگوا ہی بیٹھتے ہیں۔ پر فخر کرو اپنی بیوی پر جس کے دشمن اس کے عین دیوار کے پار بیٹھ کر بھی اس کے دامن پر ایک چھینٹا بھی تلاش نہیں کر پائے۔ میرے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ مزمل کی بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ نور مینا کے نازک ہاتھ کو اس نے اپنے بازو پہ محسوس کیا۔ وہ اندھیرے میں اس کا ہاتھ تلاش کر رہی تھی۔ مزمل نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو نور مینا نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ مزمل نے اس کی پلکوں کا بھیگا پن محسوس کیا تو ایک بات یاد آ گئی۔ اسرا، تم روئی کیوں تھی جب میں مہناز باجی کے بچے چھڑوانے گیا تھا؟ آپ کی فکر تھی، آپ کو کچھ ہو نہ جائے، یہ ڈر جان نکال رہا تھا۔ تو کہا کیوں نہیں؟ کیسے کہتی؟ مجھے لگا رشتہ ہی ٹوٹ رہا ہے۔ تمہیں کب شک ہوا دیبا بھابھی پر؟ مجھے تو شاید کبھی نہ ہوتا، لیکن جب دیبا بھابھی کی پھوپھی فوت ہوئیں اور وہ دونوں ادھر تھیں تو شرمین، انہوں نے مجھے وارن کیا کہ آج اگر وہ 3 سالوں سے خوش اور سکھی ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ متین کو شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ دیبا بھابھی کی مداخلت رہی تو یہ گھر بھی نہیں بس سکتا۔ اور کمال ہے، ہم اتنے برس متین اور شرمین کو مورد الزام ٹھہراتے رہے کہ محبت اور اتفاق سے نہیں رہنا چاہتے۔ اپنوں سے جدا کرنے والوں کو ظاہر ہے ناپسند کیا جاتا ہے۔ جی، حالانکہ بعض حالات میں دور رہنے میں بھی قدر ہوتی ہے، اور عافیت بھی۔ شرمین بھابھی سے مجھے یہی کہہ کر بدگمان کیا کہ وہ جدا کرنے والی نکلی، جبکہ میرے مخدوش حالات میں وہی سب سے زیادہ پریشان تھیں اور چاہتی تھیں کہ میرا اور آپ کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ انہوں نے مجھے جانے سے بہت روکا اور میں ان سے بھی سالوں تک دیبا بھابھی کی وجہ سے بدگمان رہا، لیکن ہمیں بھی تو وقت پر پتہ چل گیا۔
शर्मीन भाभी और मतीन भाई ने भी शादी के शुरू का इतना वक्त खटन गुजारा होगा और तभी किसी फैसले पर पहुंचे होंगे। मैं भी पहुंच रहा हूँ नूर मीना। कोई आपकी जड़ें काट कर इत्तेफाक और मोहब्बत के दर्स दे, ऐसे रिश्तों से संभल कर रहने में ही समझदारी है। मैं कतर रस्म ये बात नहीं करता, रिश्तों का भरम कायम रहना चाहिए, लेकिन बेजा मुदाखलत को शक की नज़र से ही देखना चाहिए। कहीं दूसरे तीसरे दर्जे के रिश्तों को जोड़ने में आप अपनी इकलौती फैमिली को न तोड़ बैठें। आप अब ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। नूरमीने का नर्म हाथ का दबाव बढ़ा और मुजम्मल ने मुस्कुराते हुए अपनी जगह छोड़ी। कितनी अजियत सही थी इसने, अपनी दुल्हन का दिल तोड़कर और उससे दूर जाकर। अगर हम अपना पोर्शन बन जाने देते। वो धीरे से मिनमिनाई। महल भी बनवा लूँ ना मीने, इस लकड़ी पत्थर की सुकून भरी जन्नत से कम होगा। आपको मैं बहुत बुरी लगी थी ना पहली रात? बिल्कुल चुड़ैल। वो हंसा। और अब पूछो ना प्यारी कब लगी? वो उसके माथे की लट उंगली पे बांध रहा था। कब? जब इसी घर में तुम जामनी कपड़ों में खड़ी थी। मुझे पहली बार पता चला मेरी बीवी की आंखें गहरी सुरमई हैं, और वो जिस रंग के कपड़े पहनती है इन्हीं झलक इसकी आंखों में फैल जाती है। और आपकी आंखें बहुत उदास रहती हैं। कुर्बत का एहसास ज़ुबान को गूंग कर रहा था। अब नहीं लगेंगी। नूर मीना के मुंह से क्यों तक नहीं निकल पाया। उसकी आवाज़ मध्यम पड़ने लगी। आज ही बातें शुरू हुई थीं और कितना कुछ कहना था, सुनना था, जानना था, पर ये जान के दुश्मन उन्हें भी तो ऐसे कीमती वक्त से खामोशी के खूबसूरत लम्हे चुराने होते हैं। मोहब्बत की अपनी ज़ुबान होती है नूर। और इस दिन वो सारे रंग मेरे अंदर उतर गए, सवाल जवाब सब धरे रह गए। हाँ, मैं आज खुलकर इकरार करता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। दोस्तों, आपको ये नावल कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।